مجتہد کے اس قول کا دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ مجتہد جب یہ کہے نا مجھے یہ مسئلہ ثابت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی، تحقیق کے بعد، غور و فکر کے بعد، تلاش کے بعد ہمیں اس کی دلیل نہیں ملی، اس لیے یہ حکم بھی ثابت نہیں۔ دیکھو عدم دلیل سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کر رہے ہیں۔ تو مجتہد کے اس دعوے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ثابت نہیں، میرے علم میں ثابت نہیں ہے، میرے معلومات میں یہ حکم ثابت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل نہیں پائی گئی۔ اگر کوئی مجتہد اس طرح دعویٰ کرے درست ہے، جائز ہے، اس لیے کہ جب اس کو اس مسئلے کی کوئی دلیل ہی نہیں ملی تو عدم دلیل سے عدم حکم پر اس کا استدلال کرنا درست ہے، کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق حکم کے نہ ہونے پر، دلیل نہ ہونے کی وجہ سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کر رہے ہیں اپنے علم کے مطابق، اور یہ استدلال درست ہے، یہ استدلال درست ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ مسئلہ شرعاً ہی ثابت نہیں ہے، نفس الامر میں بھی ثابت نہیں ہے، صرف میری معلومات کی بات نہیں، یہ شرعاً بھی ثابت نہیں ہے، نفس الامر میں اور خارج میں بھی ثابت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی، یہ دعوت درست نہیں، اس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ اس میں اختلاف ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اگر مجتہد یہ دعویٰ کرے کہ یہ مسئلہ یہ حکم شرعی ثابت نہیں ہے، نفس الامر میں بھی ثابت نہیں ہے، حقیقت میں بھی ثابت نہیں، اس لیے کہ اس کی دلیل ہمیں کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ اب دیکھو سامنے دیکھ رہے ہیں، موٹا موٹا کر کے دیکھ رہا ہے، لیکن لہذا اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی، تو اب اس طرح دعویٰ کرنا بغیر دلیل کے درست نہیں۔ اس سے دلیل مانگی جائے گی یا نہیں، اس عدم حکم پر ان سے دلیل کا مطالبہ ہوگا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض شوافع جن میں امام بیضاوی، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں، یہ عدم حکم پر، عدم دلیل سے عدم حکم پر استدلال کر رہے ہیں، اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی، لا اجد فیما اوحی الی، میں نہیں پاتا ان چیزوں میں، اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے، میں اس وحی میں نہیں پاتا محرمن اے طعامن محرمن، کسی حرام کھانے کو، علی طاعم یطعمہ، جو کھانے والا کھاتا ہے، میں کوئی حرام کھانا نہیں پاتا، الا میتۃ، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر او فإنه رجس او فسق، نہیں او فسق اہل لغیر اللہ، چار کا استثناء کیا، چار کا استثناء کیا گیا ہے۔ ان چار کے استثناء کر لینے کے بعد جو اور کھانا ہے، لا اجد فیما اوحی الی محرما، جتنی وہی میرے اوپر کی گئی ہے، میں اس میں کوئی حرام، کسی کھانے کے حرمت پر میں دلیل نہیں پاتا، تو پھر کوئی اور کھانا حرام نہیں ہوگا نا۔ عدم حرمت پر استدلال اللہ نے اپنے نبی کو لا اجد دلیلاً سے استدلال سکھا دیا۔ علامہ بیضاوی کے استدلال دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لا اجد دلیلاً، مجھے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی، اس لیے کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، جو وہی میری طرف کی گئی ہے، نازل کی گئی ہے مجھ پر، اس میں کسی حرام کو نہیں پاتا، لہذا ان چاروں کے علاوہ کوئی اور کھانا حرام نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کی دلیل، مجھے اس کی دلیل نہیں ملی، اس کی دلیل مجھے نہیں ملی۔ معلوم ہوا دلیل نہ ہونے پر، حکم کے نہ ہونے پر استدلال ہے، حرمت کے نہ ہونے پر استدلال کیا کیونکہ دلیل نہیں پائی گئی، تو حرام بھی نہیں، تو عدم دلیل سے عدم حرمت پر استدلال ہے، عدم دلیل سے عدم حرمت پر اللہ نے اپنے نبی کو استدلال کا طریقہ سکھایا، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں دلیل لانا ضروری ہے۔ ان کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟
یہ ہے بعض شوافع میں سے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ عدم حکم پر عدم دلیل سے استدلال کرنا درست ہے، اسے دلیل کا مطالبہ درست نہیں ہے، بغیر دلیل کے بھی عدم حکم پر استدلال کر سکتے ہیں۔ جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ امور شرعیہ میں احکام شرعیہ میں تو جائز ہے کہ عدم دلیل سے عدم حکم پر استدلال کر لے، یہ تو جائز ہے، لیکن امور عقلیہ میں جائز نہیں ہے، امور عقلیہ میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی امور عقلیہ میں دعویٰ کرے کہ یہ حکم ثابت نہیں یا یہ حکم ثابت ہے، تو وہ حقیقت میں اس نفس الامر میں اس چیز کے عدم کا دعویٰ کرتا ہے، یا نفس الامر میں اور واقع میں اس چیز کے وجود کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس شے کا وجود یا اس شے کا عدم نفس الامر ہی ہوتا ہے، حقیقت میں ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کے لیے دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے، دلیل کا ہونا بھی اس لیے کہ جب جو آدمی امور عقلیہ میں کسی شے کے عدم یا وجود کا دعویٰ کرے کہ یہ چیز ثابت ہے یا یہ چیز ثابت نہیں، تو وہ نفس الامر میں حقیقت میں اس شے کے وجود اور عدم کا دعوے دار ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے اس شے کے عدم پر یا اس شے کے وجود پر دلیل کا ہونا ضروری ہے، دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر دلیل کے ان کا یہ قول یہ دعویٰ معتبر نہیں ہوگا، نہ عدم کا اور نہ وجود کا۔ لیکن ان بعض حضرات کے نزدیک احکام شرعیہ میں جائز ہے، جیسے کہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس لیے کہ جو احکام شرعیہ ہے یہ امور اعتباریہ ہے، یہ اعتباری ہے، ان کا وجود اور عدم اعتباری ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی حکم شرعی کے وجود کا دعویٰ کرے کہ یہ حکم ثابت ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، وجود کا دعویٰ کر لے، تو وجود کے دعویٰ کے لیے پھر اس کے دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وجود کے دعویٰ اور ثبوت کے دعویٰ ہونے کے لیے اس کے ثبوت پر دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے جب ثبوت حکم کا دعویٰ کرے گا تو پھر ثبوت کے لیے دلیل کا لانا بھی ضروری ہوگا، اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لیکن جب کسی حکم کے نہ ہونے پر استدلال کرے کہ یہ حکم ثابت نہیں ہے، یہ حکم ثابت نہیں ہے، جب عدم ثبوت کا وہ دعویٰ کر لے تو یہ عدم ثبوت، یہ عدم حکم کوئی دلیل حکم شرعی نہیں ہے کہ اس پر ہم اس سے دلیل کا مطالبہ کر لیں۔ حکم کا نہ ہونا یہ حکم شرعی نہیں ہے، بھئی یہ حکم نہیں ہے، تو یہ حکم کا نہ ہونا یہ حکم شرعی، جب حکم شرعی نہیں ہے تو پھر اس سے دلیل کا مطالبہ بھی درست نہیں، اس سے اس دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حکم کا ہونا حکم شرعی ہے، اس لیے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لیکن حکم کا نہ ہونا عدم حکم دلیل شرعی، حکم شرعی یہ حکم شرعی نہیں ہے، اس لیے اس پر حکم دلیل کا مطالبہ بھی درست نہیں۔ جبکہ جمہور احناف اور جمہور شوافع دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس بات حکم ہو یا عدم حکم ہو، دونوں کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، دونوں کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اور ان دونوں حضرات کا استدلال اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے، وقالو، ان یہودیوں نے کہا، وقالو یہودیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ کہ جو یہودی ہے اور جو نصرانی ہے، بس وہی داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں جو انہوں نے باندھ کے رکھی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فی دعواکم، اپنے دعوے میں، قرآن میں فی دعواکم نہیں ہے، خیال کرنا، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو اس پر دلیل لاؤ۔ دیکھو انہوں نے اپنے لیے جنت میں دخول کو ثابت کیا اور مسلمانوں کی نفی کی، دونوں بدبختوں نے کیے، دونوں بدبختوں نے، وہ اپنے لیے ثابت کرو، مسلمانوں کے لیے بھی تو ثابت کرو نا، تو اپنے لیے جنت میں داخل ہونے کو ثابت کیا اور مسلمانوں کی نفی کی۔ اللہ نے دونوں پر ان سے دلیل کا مطالبہ کیا،
اپنے اس بات پر اور مسلمانوں کی نفی پر کیا لے آؤ؟ دلیل لاؤ. قل ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ. معلوم ہوا کسی حکم کی نفی یا کسی حکم کے اس بات، دونوں پر دلیل کا ہونا ضروری ہے، چاہے اس بات حکم ہو یا عدم حکم ہو، نفی حکم ہو، دونوں بغیر دلیل کے درست نہیں ہے. یہ جمہور احناف اور جمہور شوافع کا یہ مذہب ہے ان کے نزدیک، جبکہ بعض شوافع کہتے ہیں کہ عدم دلیل سے عدم حکم پر استدلال کرنا درست ہے، جس میں علامہ بیضاوی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات بعض شوافع ہیں. وہ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو، بیٹھ جاؤ اگر جاگ رہے ہو. اگر جاگتے ہوئے جاگ رہے ہو، اس لیے جاگتے ہوئے جگانا کا بڑا مشکل ہے، سونے ہوئے کو جگانا بڑا آسان ہے. یہ ہے، دیکھو نا، یک نہ شد دو شد. ہاں ہاں کہاں؟ ادھر یا باہر؟ بیٹھ جاؤ. باہر جا رہے ہو؟ باہر جا رہے ہو نا؟ والاحتجاج ہو سکتا ہے آج بھی دن کہیں نہ ہو. دیکھو بھائی اگر پیریڈ ویسے بھی آپ کا والاحتجاج بالوصف المختلف کہاں فيه، سے؟ یہاں سے ہے نا. اور استدلال کرنا ایسے علت سے، وصف سے کہ جس میں اختلاف کیا گیا ہو. عطف علی ما قبلہ، شارح کہتے ہیں ماتن کے متن ما قبل پر عطف ہے. اے مثل الاضطراد فی عدم صلاحیتہ الدلیل، یعنی اس کے دلیل نہ ہونے کی دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں اضطراد کی طرح ہے. کیا ہے؟ الاحتجاج بالوصف، ایسے وصف کے ساتھ استدلال کرنا الذی اختلف فی کونہ علتا، جس کے علت ہونے میں اختلاف کیا گیا. فإنه أيضا فاسد، اس لیے کہ یہ بھی فاسد ہے. كقولهم فی الکتابۃ الحالۃ، جیسے اے الشافعیۃ، جیسے کہ شوافع حضرات کا قول ہے نقد بدلے کتابت کے بارے میں. اے فی عدم جواز الکتابۃ الحالۃ، نقد بدلے کتابت کے ناجائز ہونے میں. انہا عقد، یہ قول ہے ان کا، انہا عقد لا یمنع من التکفیر، یہ ایسا عقد ہے کہ جو کفارے میں ان کے آزاد کرنے سے نہیں روکتا. من اعتاق هذا العبد المکاتب بالتکفیر، اے من اعتاق هذا العبد المکاتب بالتکفیر، یعنی اس عبد مکاتب کو کفارے میں ادا کرنے سے، کفارے میں آزاد کرنے سے یہ اس کو نہیں روکتا. فکان فاسدن، اس لیے یہ نقد بدل کتابت فاسد ہوگی، ایسے ہی فاسد ہوگی کل کتابت بالخمر، جیسے کہ خمر کے عوض میں بدل کتابت کرنا. فإن هذا القياس غیر تام، اس لیے کہ یہ قیاس تام نہیں ہے. کیوں؟ لأن فساد الکتابت بالخمر، اس لیے کہ کتابت بالخمر کا فاسد ہونا انما هو لأجل الخمر، وہ تو خمر کی وجہ سے ہے. لا لعدم منعها من التکفیر، نہ کہ اس کا کفارے میں آزاد کرنے سے نہ روکنے کی وجہ سے، نہ کہ کفارے میں اس کے آزاد کرنے سے نہ روکنے کی وجہ سے. والکتابت عندنا، اور ہمارے نزدیک جو بدل کتابت ہوتی ہے لا تمنع من التکفیر، یہ کفارے میں اس کو آزاد کرنے سے نہیں روکتی، مطلقاً نہیں روکتی. سواء کانت حالتاً او مؤجلتاً، برابر ہے کہ وہ بدل کتابت نقدی ہو یا ادار ہو. فلا بد للخصم، اس لیے خصم کے لیے ضروری ہے من اقامت الدلیل علی، اس بات پر دلیل کا قائم کرنا ضروری ہے ان الکتابۃ المؤجلۃ تمنع من التکفیر، کہ جو ادار بدل کتابت ہے یہ کفارے میں اس کو آزادی کرنے سے یہ روکتی ہے. حتی تکون الحالۃ فاسدۃ، تاکہ یہ نقد بدل کتابت یہ فاسد ہو جائے. لعجل عدم المنع من التکفیر، کفارے میں اس کے آزاد کرنے سے منع نہ کرنے کی وجہ سے. والاحتجاج بما لا شک فی فسادہ، اور استدلال کرنا ایسے وصف سے کہ جس کے فاسد ہونے میں کوئی شک نہیں. عطف علی ما قبلہ، یہ بھی ما قبل پر عطف ہے. اے مثل الاضطراد فی البطلان، باطل ہونے میں اضطراد ہی کی طرح. الاحتجاج بوصف، ایسے علت سے استدلال کرنا ہے لا یشک فی فسادہ، جس کے فاسد ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا. بل ہوا بدیہی، بلکہ اس کا فاسد ہونا بدیہی ہے. کقولہم، اے الشافعیت، جیسے کہ شافعیہ حضرات کا قول ہے فی وجوب الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے واجب ہونے میں.
وعدم جواز الصلاۃ بثلاث آیات، اور 3 آیاتوں سے نماز کے ناجائز ہونے میں ان کا قول ہے کیا الثلاث ناقص العدد، 3 یہ عدد میں کم ہے، عن السبعۃ 7 سے، اے عن سورۃ الفاتحہ یعنی سورہ فاتحہ سے، فلا يتعدى به الصلاۃ اس لیے اس سے نماز ادا نہ ہوگی، کما دون الآیت جیسے کہ 1 آیت سے کم میں نہیں ہوتی، کما دون الآیت لا يتعدى به الصلاۃ جیسے کہ 1 آیت سے کم میں نماز ادا نہیں ہوتی، لأجل ذلك اس وجہ سے، فإن هذا القياس بدیہی الفساد اس لیے کہ یہ قیاس اس کا فاسد ہونا بدیہی ہے، کیوں؟ اذ لا اثر للنقصان عن السبعۃ فی فساد الصلاۃ اس لیے کہ نماز کے فاسد ہونے میں 7 سے کم ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے، وإنما لم تجز پھر ان کے قیاس کا جواب دے رہے 1 سے کم میں کیوں جائز نہیں، وإنما لم تجز بما دون الآیہ 1 سے کم میں جو نماز جائز نہیں، لأنه لا يسمى قرآنا في العرف یہ اس وجہ سے کہ اس کو عرف میں قرآن نہیں کہا جاتا، وإن سمي به في اللغة اگرچہ لغت میں اس کو قرآن کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے، والاحتجاج بلا دلیل اور بغیر دلیل کے استدلال کرنا، عطف علی ما قبل یہ بھی ما قبل پر عطف ہے، اے مثل الاضطراد فی البطلان باطل ہونے میں اضطراد ہی کی طرح، الاحتجاج بلا دلیل بغیر دلیل کے استدلال کرنا، لأجل النفی حکم کے منتفی ہونے پر، بأن یقول اس طور پر کہ کہتا ہے هذا الحکم غیر ثابت یہ حکم ثابت نہیں، لأنه لا دلیل علیہ اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں، شارح کہتے ہیں فین ادعا پس اگر وہ مجتہد یہ دعویٰ کرے انہ غیر ثابت فی ذہن المستدل کہ یہ حکم اس مستدل اور مجتہد کے ذہن میں ثابت نہیں، فلا شک فی جوازہ تو اس طرح دعویٰ کرنے میں جائز ہونے میں کوئی شک نہیں، لأن عدم وجدانہ الدلیل اس لیے کہ اس کا دلیل کو نہ پانا، یقتضی یہ تقاضا کرتی ہے، عدم وجدانہ الحکم اس کے حکم کے نہ پانے پر، فی علم ہی اس کے علم میں، وَإِنِ ادَّعَا لیکن اگر وہ دعویٰ کرے انہ غیر ثابت فی نفس الامر کہ یہ نفس الامر میں ثابت نہیں، حقیقت میں ثابت نہیں، لعدم وجدان الدلیل علیہ اس کے اوپر دلیل کے نہ پانے کی وجہ سے، فاختلفوا فیہ تو ان میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے، یا فاختلفوا فیہ اس میں اختلاف کیا گیا ہے، فقیل کہا گیا ہوا جائز یہ جائز ہے، لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان قل لا اجد فیما اوحی الی محرما اس آیت کی وجہ سے استدلال ان کا یہ ہے، فإنہ تعالی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم نبیہ اپنے نبی کو سکھایا، الاحتجاج بلا اجد دلیلا میں دلیل نہیں پاتا اس سے استدلال کو سکھایا، علی عدم حرمتہ اس کے حرمت کے نہ ہونے پر۔ محشی نے اس کا جواب نقل کیا ہے کہ یہ شارح کے لیے درست ہے، یہ شارح کے لیے یہ دلیل نہ پانا حکم کے نہ ہونے پر یہ استدلال یہ دلیل یہ شارح کے لیے تو درست ہے، اس لیے کہ اس کا علم ادلہ پر محیط ہوتا ہے، اس کا علم ادلہ پر محیط ہوتا ہے، ان کے علم میں تمام ادلہ ہوتے ہیں، اب کوئی دلیل نہیں پائی جا رہی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے کیونکہ دلیل نہیں ملی، اس لیے کہ ان کو تمام دلائل کا علم ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو جائز ہے کیونکہ دلائل وہی وضع کرتے ہیں، دلائل کے واضح وہی ہیں، اس لیے کسی دلیل کے نہ ہونے کی گواہی دینا حکم کے نہ ہونے پر کے لیے وہ درست ہے ان کے لیے، لیکن کیونکہ ان سے بھول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، وہ عاجز نہیں ہے، لہذا جب وہ بھولتے نہیں ہیں عاجز نہیں ہے تو وہ اگر عدم دلیل سے عدم حکم پر استدلال کر لے تو درست ہے، لیکن بشر سے سہو ہوتی ہے، بشر عاجز ہے، آپ کو دلیل نہیں ملی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دلیل نہ ہو، آپ کو نہیں ملی، سر کے اوپر سر ہوتا ہے، سر کے اوپر سر ہوتا ہے، کیا ہے وہ آیت؟ وفوق كل ذي علم علیم، وفوق كل ذي علم علیم۔
فقیلہ تو کہا گیا ہوا جائز، یہ جائز ہے، جیسے کہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، قل لا اجد، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا، فیما، اس وحی میں، اوحی الیہ، جو میری طرف کی گئی ہے، اس میں میں نہیں پاتا، محرمن، کسی حرام کھانے والے پر۔ یہ آیت ہے، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، فإنہ تعالی علم نبیہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا، الاحتجاج بلا اجد دلیلا، بغیر دلیل پائے ہوئے استدلال کو سکھایا، علی عدم حرمتہ، حرام نہ ہونے پر۔ وقیل، اور کہا گیا، جائز فی الشرعیات، یہ احکام شرعیہ میں جائز ہے کہ بغیر عدم دلیل سے عدم حکم پر استدلال ہو، دون العقلیات، امور عقلیہ میں جائز نہیں۔ کیوں؟ لأن مدعی النفی والاثبات فی العقلیات، اس لیے کہ عقلیات میں نفی اور اثبات کا مدعی جو ہوتا ہے، دعویٰ کرنے والا، یہ مدعی حقیقت الوجود والعدم، یہ حقیقی وجود اور عدم کا مدعی ہوتا ہے، فلا بد له من دلیل، اس لیے اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ولا یکفی عدم الدلیل، اور اس کا دلیل کے نہ ہونا یہ اس کے لیے کافی نہیں امور عقلیہ میں۔ بخلاف الشرعیات، برخلاف احکام شرعیہ کے، فإنها لیست کذالک، اس لیے کہ وہ اس طرح نہیں ہے، امور عقلیہ کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کا مدار، امور شرعیہ کا مدار یہ عقل پر ہے، نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے، اور امور عقلیہ کا دار و مدار عقل پر ہے۔ وعند الجمہور، اور جمہور حضرات کے نزدیک، لیس بحجۃ اصلا، عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا یہ بالکل حجت نہیں ہے، لا فی النفی ولا فی الاثبات، نہ نفی میں ہے اور نہ اثبات میں ہے۔ لقولہ تعالی، جمہور کی دلیل، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ کہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں جو انہوں نے باندھ کے رکھی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل اپنے اس دعوے پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو کیا لاؤ؟ دلیل لاؤ۔ معلوم ہو دلیل لانا پڑے گا، چاہے نفی ہو یا اثبات ہو۔ اس سے استدلال ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، بطلب الحجت والبرہان، دلیل حجت اور برہان کے طلب کرنے کا حکم دیا، علی النفی والاثبات جمیعا، نفی اور اثبات دونوں پر۔ شارح کہتے ہیں، ھذا ما عندی، یہ ہے وہ وضاحت اور تشریح جو میرے نزدیک ہے، فی حل ھذا المقام، اس مشکل مقام کے حل کرنے میں۔